قرآن مجید کی 42ویں سورت سورۃ الشورى، یہ صرف ایک سورت نہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس میں ہماری زندگی کے کچھ سب سے بڑے مسئلوں کا حل چھپا ہوا ہے، جیسے ذہنی دباؤ، مالی پریشانیاں، یہاں تک کہ بیماریاں بھی۔ تو آئیے آج ان رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان 5 پراسرار حروف کی۔ سورت کا آغاز ہی ان سے ہوتا ہے۔ یہ صرف حروف تہجی نہیں ہیں، بلکہ انہیں ایک روحانی کوڈ، ایک الہامی قلعہ کہا گیا ہے۔ لیکن یہ قلعہ حفاظت کس چیز سے کرتا ہے؟ اور یہی وہ مرکزی سوال ہے جو اس پوری تحقیق کی بنیاد ہے۔ اگر یہ حروف سچ میں ایک خفیہ کوڈ اور ایک طاقتور قلعہ ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کن خزانوں کا دروازہ کھولتے ہیں اور کن خطروں سے ہمیں بچاتے ہیں۔ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ روایت ہے کہ یہ حروف ایک بہت ہی مشکل وقت میں نازل ہوئے تھے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ یہ مخالفین اور نظر نہ آنے والی آفات کے خلاف ایک روحانی ڈھال تھے۔ سوچئے، ایک ایسا قلعہ جو الفاظ سے بنا ہے۔ تو دیکھیے، یہ صرف حروف نہیں بلکہ طاقت کے سرچشمے ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق ان حروف میں اللہ کا سب سے بڑا نام یعنی اسم اعظم پوشیدہ ہے، اور اسی لیے ان میں اتنی طاقت ہے کہ یہ دشمنوں کی چالوں کو ناکام بنا سکتے ہیں، یہاں تک کہ جادو جیسے منفی اثرات سے بھی بچا سکتے ہیں۔ یہ صرف حفاظت نہیں بلکہ یہ عرش الہی سے ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ تو یہ روحانی قلعہ ہماری حفاظت کرتا کیسے ہے؟ اس کا سب سے پہلا اور اہم کام ہمارے ذہن کو محفوظ رکھنا ہے۔ آج کل کی ایک بہت بڑی جنگ پریشانی اور ڈپریشن کے خلاف لڑی جا رہی ہے۔ وہ کیفیت جہاں ہمارے مسائل پہاڑ جیسے لگنے لگتے ہیں اور ہم خود کو ایک ذرے جیسا محسوس کرتے ہیں۔ تو اس روحانی نقطۂ نظر سے ڈپریشن کیا ہے؟ یہ دراصل اللہ کی عظمت کو بھول جانے کا نام ہے۔ جب ہم اپنے غم کو ہی اپنی سب سے بڑی حقیقت سمجھنے لگتے ہیں، تب ہم اس ذات کو بھول جاتے ہیں جو ہر چیز سے بڑی ہے۔ یہ سلائیڈ اس مسئلے کو ایک بالکل ہی نئے زاویے سے پیش کرتی ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنے مسائل کو چھوٹا سمجھیں، بلکہ یہ ہے کہ اس طاقت کو یاد کریں جو ان مسائل سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ یہ سب پرسپیکٹو کی تبدیلی کا کھیل ہے۔ یہ سوال انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے نا؟ کیا ہماری پریشانی العلی یعنی سب سے بلند سے بھی اونچی ہو سکتی ہے؟ کیا ہماری مشکل العظیم یعنی سب سے بڑے سے بھی بڑی ہو سکتی ہے؟ جب انسان اس حقیقت کو دل سے مان لیتا ہے نا، تو بڑے سے بڑا مسئلہ بھی اپنی ہیبت کھو دیتا ہے۔ ذہنی سکون کے بعد انسان کی دوسری بڑی تلاش ہوتی ہے مالی تحفظ کی۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ جس طرح اللہ کی عظمت ہمارے خوف کو ختم کرتی ہے، بالکل اسی طرح اس کی ایک اور صفت ہماری مالی تنگی کا حل پیش کرتی ہے۔ اللطیف یعنی وہ ذات جو انتہائی لطیف اور غیر متوقع طریقوں سے عطا کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ چٹان کے اندر ایک کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ جب کوئی اس صفت پر یقین کر لیتا ہے تو اس کے دل سے یہ خوف نکل جاتا ہے کہ کل کیا ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رزق وہاں سے آئے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور تشبیہ ہے، جیسے مغناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، چاہے بیچ میں کوئی بھی رکاوٹ ہو۔ بالکل اسی طرح کہا جاتا ہے کہ سورۃ الشورى کی ایک خاص آیت جب اللطیف کی صفت کے یقین کے ساتھ پڑھی جائے تو وہ رزق کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تو یہاں اہم نقطہ ہے توازن۔ یہ راستہ سکھاتا ہے کہ صرف دعا کافی نہیں اور صرف کوشش بھی کافی نہیں، بلکہ اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد جب ہم نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی صفت اللطیف سے جڑتے ہیں، تب وہ دروازے کھلتے ہیں جو ہماری کوشش سے کبھی نہیں کھل سکتے تھے۔ ہم نے ذہنی اور مالی صحت کی بات کر لی، لیکن جسمانی صحت کا کیا؟ یہ سورت ہمیں ایک بہت گہرا راز بتاتی ہے کہ اکثر ہماری جسمانی بیماریوں کی جڑیں ہماری روح میں ہوتی ہیں۔ اس حصے کا بنیادی تصور بہت گہرا ہے۔ یہ ہمیں یہ سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ اپنی بیماریوں کو صرف جسمانی طور پر نہ دیکھیں، بلکہ یہ سوال کریں کہ کہیں یہ ہماری روح پر پڑے کسی بوجھ کا، کسی گناہ یا پچھتاوے کا نتیجہ تو نہیں۔ یہ سورت کا ایک اور اہم راز ہے۔ جب ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو ہم صرف اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے ہوتے، بلکہ ہم اپنی روح سے ایک بوجھ ہٹا رہے ہوتے ہیں، اور جب روح ہلکی ہوتی ہے تو جسم بھی شفا پانا شروع کر دیتا ہے۔
اس جامع نقطہ نظر کو ذرا دیکھیں، گناہوں کو روح کا بوجھ کہا گیا ہے اور اس صورت کی تلاوت کو تنگ سینے کے لیے آکسیجن۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی صحت تبھی ممکن ہے جب روح پاک ہو اور جسم تندرست۔ تو چلیے اب واپس چلتے ہیں انہی پراسرار حروف کی طرف جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ ہم نے ان کے معنی کو سمجھا، لیکن اب وقت ہے ان کے عملی استعمال کو جاننے کا، یعنی اس روحانی قلعے کو کھولنے والی چابی کو۔ جی ہاں، یہی ہیں وہ حروف۔ اب سوال یہ ہے کہ انہیں اپنی زندگی میں ایک ڈھال کے طور پر کیسے استعمال کیا جائے؟ روحانی رہنماؤں نے اس روحانی ڈھال کو فعال کرنے کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے جو بہت ہی سادہ ہے۔ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد ان 5 حروف کو 11 مرتبہ دہرائیں۔ نیت صرف یہ ہو کہ اللہ ہماری اور ہمارے پیاروں کی ہر نظر نہ آنے والے نقصان سے حفاظت فرمائے۔ اور آخر میں یہ طاقتور پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اکثر اپنے مسائل کا حل مختلف دروازوں پر تلاش کرتے پھرتے ہیں، لیکن شاید اصل خزانہ، اصل جواب ہمیشہ سے ہمارے پاس کلام الہی کے اندر ہی موجود تھا۔ سوال صرف یہ ہے، کیا ہم اسے کھولنے کے لیے تیار ہیں؟